بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا جب آپ اپنے قلب کو اس قابل کریں گے تب آپ کو محسوس ہوگا خدا کہاں۔ ایک اور سورہ بقرہ میں پروردگار جو ہے وہ آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب بھی ہے، لہٰذا تم جس جگہ بھی رخ کرو اپنا قبلہ کرو، سمجھ لو خدا وہیں ہے، خدا وہیں ہے، اور وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے، وہ جانتا ہے۔ میں آپ سے چیزوں کو چھپا سکتا ہوں، میں خدا سے چیزیں نہیں چھپا سکتا۔ میں آپ کے سامنے چیزوں کو بچا سکتا ہوں، خدا کے سامنے نہیں بچا سکتا۔ اور یہی چیز خدا نے صفات کو اپنے خاص بندوں کو دیا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں مولانا صاحب امام زمانہ مطلب کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے، کیسے کہاں ہیں؟ امام اللہ کا نمائندہ ہے۔ یہ تھوڑے دنوں میں میں نے کوشش کی کہ آپ کو توحید سمجھ میں آئے، آپ کو یہ سارے عالم سمجھ میں آئے۔ ہم اصل میں صرف مادے میں پھنسے ہوئے ہیں، میٹر کا سوچتے ہیں۔ عالم برزخ اور اس سے اوپر عالم عقل اور دوسرے عالم میں امام اس کا نمائندہ ہے جس نے پورے عالم کو بنایا ہے۔ وہ امام کیسے دیکھتے ہیں؟ امام کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیسے پتہ چل گیا؟ الفاظ ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہ بات ڈیلیور کی جائے۔ یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اٹس ناٹ بگ ڈیل ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگ، اتنا مشکل نہیں ہے۔ آیت اللہ نخوت کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو مشہد مقدس میں صحن انقلاب میں جہاں وہ سبیل لگی ہوئی ہے، وہ وادی، وہ جو ایک جالی بھی ہے جس میں لوگ شفا حاصل کرتے ہیں، امام رضا کے حرم کے اندر وہاں دفن ہے ایک پلر کے نیچے۔ بہت پہلے ان کو دفن کیا گیا تھا، انہوں نے خود کہا تھا مجھے اتنا میٹر نیچے دفن کرنا، کیوں؟ کیونکہ یہاں تک حرم بنے گا۔ ان کو پتا تھا حرم کہاں تک رکے گا آگے۔ کیسی شخصیت ہے، کیسے ممکن ہے آدمی اس مقام پہ پہنچ جائے؟ وہ کہتے تھے کہ لوگ میرے گھر میں سوال یا حاجت لے کے مت آیا کریں، میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا کریں، حاجت پوری ہو جائے گی، حاجت پوری۔ لیکن پھر منع کرتے تھے میرے پاس مت آیا کرو، امام کے پاس جایا کرو، امام کے پاس جایا کرو۔ ہمارے پاس وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے امام کی وجہ سے ہے۔ ایک رات بیٹھے ہوئے گریا کر رہے ہیں، شاگرد آیا، کہا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو رہا ہوں خدا نے میرا مرتبہ بڑھا دیا۔ اب آپ دیکھیں عالم جب انکریز ہوتے ہیں، میں مادے میں ہوں، میں تھوڑا سا اور اوپر جاؤں گا، مجھے عالم میں مثال نظر، اور تھوڑا اوپر جاؤں گا مجھے عالم میں برزخ نظر آئے گا، مجھے مردہ لوگ چلے گئے ہیں ان کی روحیں، ان کے مقام نظر آئیں، میں تھوڑا اور اوپر جاؤں گا تو میں عالم لاہوت کی طرف، جبروت کی طرف۔ اور یہ ممکن ہے، اٹس ناٹ امپاسبل۔ مومن یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میرا خدا نے مرتبہ بڑھا دیا۔ تو کہا پھر اس میں تو خوش ہونا چاہیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا جو پچھلا رتبہ تھا اس میں لوگ اپنی حاجت لے کر آتے تھے، سوال، میں دعا کرتا تھا مشکل دور ہو جاتی تھی۔ اب جس عالم میں ہوں وہاں سے مجھے دکھایا گیا یہ مشکل اس کے اوپر اللہ کا فضل تھا۔ یہ جو مشکل آپ کے اوپر مجھے آتی ہے، بیمار ہو گئے، کوئی فائنینشل پرابلم ہو گئی، کوئی اور چیز، کسی کی موت ہو گئی، یہ خدا کا فضل ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں، لیکن اس کو سمجھیں جو ماں سے 70 گنا زیادہ، اور یہ 70 صرف کثرت ہے بتانے کے لیے، ورنہ لیسا کا مثل ہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ صرف بتانے کے لیے کہ وہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اور جو 70 گنا زیادہ ماں سے پیار کرتا ہو، کیا وہ آپ کو مشکل میں ڈالے گا؟ کیا وہ آپ کو پریشانی میں ڈالے گا؟ یہ ساری پریشانیاں ہماری اپنی ہیں۔ جو خدا کو سمجھ جائے وہ مشکلوں پہ پاؤں رکھ کر آگے چلا جاتا ہے۔ یہی
محبت، یہی محبت سید الشہداء اسی عشق کی وجہ سے. گو کہ مصیبت عظیم ہے واقع کربلا، لیکن کہیں پر سید الشہداء نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا کہ پروردگار یہ کیا ہو گیا، ہم تو تیرے بہترین بندے، تیرے نبی کے بندے. نہیں، نہ واقع کربلا کے بعد کسی اسیر نے، کسی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. کیوں؟ خاص طور پہ وہ جملہ کہ جو ابن زیاد لعین کے دربار میں بولا گیا. ثانی زہرا کیا بیان کرتی ہیں؟ ان سے پوچھا کہ یہ ہو گیا، خدا نے وہ کر دیا، آپ نے کیا دیکھا کربلا میں؟ جب انسان دوسرے عالم میں ہو تو بی بی فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اللہم صلی محمد میں نے کربلا میں جمال کے سوا، خوبصورتی کے سوا، حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا. ہمیں نظر آئے گا یہ جمال؟ کبھی ہم نے کوشش کی کہ ہمیں یہ جمال نظر آئے؟ کربلا میں ہمیں یہ خوبصورتی، کیا خوبصورتی ہے یہ. ہمارے استاد آیت اللہ میر باقری ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جمال کو دیکھنے کے لیے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، اور سید زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں یہ امتحان کو طے کیا. ام المصائب، ام المصائب یعنی اتنی مصیبتوں کو طے کیا، خدا نے روز عاشوراء یہ جمال دکھایا. یہی تو وجہ تھی کہ وہ جمال دیکھ رہی تھی. جب وہ بدن پہ گئی ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ تقبل منا، خدا قبول کر لے. اور جب انسان اپنے آپ کو اس عالم میں لے کے جاتا ہے تو اسے نظر آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، راضیۃ مرضیہ، خدا بھی تم سے راضی ہے اور تم بھی خدا سے راضی. اپنے آپ کو اس عالم سے آزاد کریں. یہ رشتوں نے آپ کو جکڑ لیا ہے، یہ دنیا کی پوسٹ ڈیزگنیشن، یہ دنیا کی شہرت، سب گمنام. جس کا کوئی نام نہ ہو وہ گمنام ہوتا ہے. کوئی بھی کام کریں، ابھی یہ ماشاءاللہ یہاں آپ کے سامنے، ہم تو ممبر کے سامنے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں خلوص ہے، اخلاص ہے، نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں جن کا کوئی نام ہی نہیں ہے، نہ وہ سامنے آتے ہیں. یہ اسکاؤٹ کے بچے، یہ پارکنگ کرانے والے، کوئی نہیں. بعض اوقات ہم ان کو برا والا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں. ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ اور یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میں تو شاید لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے سنیں، میرے اندر تو یہ امکان موجود ہے. ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اور والنٹیئر ہوتے ہیں، ہاں میجورٹی سب والنٹیئر ہیں، یہاں نہیں، ہر جگہ، پورے شہر کے اندر. انہیں صرف حسین دیکھ رہا ہے، اور حسین کسی کا احسان نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا.